إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں، میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہی وہ تقوی ہے جس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور ابھی آپ نے جو خطبہ مسنونہ سنا، اس خطبہ مسنونہ میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا گیا اور اس کی وصیت کی گئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تقوی کی وصیت کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ تقوی ہے جس پر قبول اعمال کا دار و مدار ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جس سے دنیا کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور اخروی نجات حاصل ہوتی ہے. تقوی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے جملہ امور میں اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اس میں اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی ہے، یا کہ اس میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس قول سے، ہر اس فعل سے دور رکھے جس میں اس کی ناراضگی اور جس میں اس کا غصہ ہے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام اور خواتین، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے رقم کی ضرورت پڑی. اس نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے 1000 دینار بطور قرض دو. اس نے کہا، کوئی گواہ لاؤ. اس نے جواب میں کہا، کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. اس نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی کفیل لاؤ، کوئی ضامن کو لاؤ جو ضمانت دے. اس نے کہا، کفا باللہ وکیلا، اللہ کفالت کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد اس شخص نے اسے 1000 دینار دے دیے. اب وہ 1000 دینار لے کر سمندر کے سفر میں نکلا، اور اس طریقے سے اپنے مسائل کو اس نے حل کیا. جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو وہ سمندر کے پاس آیا تاکہ کوئی کشتی مل جائے، اور کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے دوسرے کنارے آئے، اور جس سے اس نے قرض لیا تھا اس قرض کو ادا کرے. لیکن دیکھا کوئی کشتی نہیں ہے. اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ وقت آ پہنچا ہے اور ابھی مجھے قرض ادا کرنا ہے اور کوئی کشتی نہیں ہے کہ میں سمندر عبور کر کے اس کے پاس پہنچوں. اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے ایک لکڑی لی، اس لکڑی میں سوراخ کیا،
سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار رکھے اور ایک خط بھی لکھا اور اس کے ساتھ اچھی طریقے سے اس لکڑی کو اس نے بند کر دیا۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت تھی۔ میں نے جب اس شخص سے 1000 دینار مانگا تو اس نے مجھ سے گواہ طلب کی، میں نے تجھے گواہ بنایا، وہ اس پہ راضی ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کفیل طلب کی، ضامن طلب کی، میں نے تجھے ضامن بنایا، اس پر وہ راضی ہو گیا۔ اور میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی سواری کہ کوئی کشتی مل جائے اور میں اس کے قرض کو لوٹا دوں، لیکن کوئی کشتی مجھے نہیں ملی ہے۔ اب میں اس لکڑی کو جس میں دینار اور یہ خط ہے اس سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو اس چیز کو اس تک پہنچا دے۔ یہاں تک کہ جب وہ لکڑی تیرتے ہوئے سمندر کے اندر چلی گئی، اب وہ واپس آ گیا، لیکن اس کوشش میں تھا کہ کوئی سواری کوئی کشتی مل جائے، پھر وہ آ کر اس کے قرض کو ادا کر دے۔ اور اس کا وہ ساتھی جو قرض خواہ تھا، جس نے قرض دیا تھا، وہ سمندر کے ساحل پہ آیا، شاید کوئی کشتی آ جائے جس میں میری رقم واپس آئے۔ دیکھا کوئی کشتی تو نہیں ہے، لیکن ایک لکڑی ہے جو تیر رہی ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے اس لکڑی کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں تاکہ گھر میں جلانے کے کام آئے۔ اب وہ گھر میں لا کر لکڑی کو رکھا اور جب اسے چیرنا چاہا تو دیکھا اندر 1000 دینار بھی ہے اور یہ خط بھی ہے۔ اور چند روز کے بعد وہ شخص واپس بھی آیا، کہا دیکھو میں وقت پر واپس کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، یہ تم اپنے 1000 دینار لے لو۔ تو اس نے کہا کیا یہ بات نہیں کہ تم نے اس طریقے سے ایک لکڑی میں 1000 دینار رکھ کر ایک خط لے کر تم نے بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو تم سے یہ کہا کہ مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ آخر اس نے کہا تمہاری رقم مجھے مل گئی ہے، اب اپنے 1000 دینار کو لے کر واپس جاؤ۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، واقعہ بنو اسرائیل کا ہے، اور خبر دینے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی بات کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی خواہشات سے بات نہیں کرتا ہے، اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہے جو اس کے جانب وحی کی جاتی ہے۔ اب اس واقعے پہ غور کیجئے۔ اس واقعے میں جہاں ہمیں توکل کا درس ملتا ہے، اس واقعے سے جہاں ہمیں حسن نیت اور حسن قصد کے فائدے نظر آتے ہیں، وہیں برادران اسلام اور خواتین اس واقعے سے قرض کی سنگینی اور وقت پر اس کو ادا کرنے کی کتنی اہمیت ہے اس کا بھی علم ہمیں ہوتا ہے۔ یقیناً قرض کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور ادھار سے جو کاروبار ہوتے ہیں یہ معاملہ بھی انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ کتنی ایسی محبتیں ہیں جو قرض کی وجہ سے ٹوٹ گئی، کتنے ایسے تعلقات تھے جو قرض کی وجہ سے برباد ہو گئے، بلکہ اسی قرض کی وجہ سے رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اسی قرض کی وجہ سے لوگ معاشرے میں آپس میں دوریاں بھی قائم ہوتی ہیں، بلکہ اسی قرض کی وجہ سے کتنے فساد رونما ہوتے ہیں، خون بہتے ہیں، اور جیل کے سلاخوں کے پیچھے لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرض کے اس معاملے میں بھی دین اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جن چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے ان میں سے یہ قرض بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اس قدر پناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے
جب انسان قرض میں ڈوب جاتا ہے، قرض ادا نہیں کر پاتا ہے، تو بات کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، جبکہ دینے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے دین اسلام میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوب گیا ہے اور اس قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کے مدات میں سے ایک مد والغارمین رکھا گیا کہ ایسے شخص کے قرض کو زکوٰۃ سے ادا کیا جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان جب قرض میں ڈوب جاتا ہے اور قرض ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحقین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ قرض کی خطرناکی کا اندازہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نسائی کی روایت ہے، محمد ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا، پھر اپنے ہتھیلی کو اپنی پیشانی پہ رکھا اور کہا ماذا نزل من التشدید، سبحان اللہ، ماذا نزل من التشدید، اللہ کے پاکی ہو کتنا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ کہتے ہیں فسکتنا وفزعنا، ہم خوف زدہ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور دوسرے روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سخت حکم کیا ہے جو نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، اگر ایک انسان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر اس کو شہید کیا جائے، پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر اس کو شہید کیا جائے، اور اس پر دین ہو، قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے، ایک نہیں تین بار اسے شہادت نصیب ہوئی، مگر قرض کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہونے کے مستحق نہیں ٹھہرتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور ایمان باللہ کی فضیلت بتائی اور کہا یہ افضل عمل ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، اس حال میں کہ تم جنگ میں صابر ہو، اجر کی امید سے تم نے لڑی ہو اور پیٹ نے پھیرا ہو، تو یہ چیز تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے اس سے کہا اپنے سوال کو دہراؤ، اس نے اپنے سوال کو دہرایا اور آپ نے جواب میں کہا ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، صبر کرتے ہوئے تم نے لڑی ہو، اجر کی امید رکھتے ہوئے تم نے لڑی ہو، اور تم نے میدان جہاد میں پیٹ نہ دکھایا ہو، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے الا الدین، سوائے قرض کے۔ پھر آپ نے کہا ابھی جبرائیل نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے قرض کا مسئلہ کس قدر سنگین مسئلہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر قرض ہے تو کہا گیا کہ نہیں، جب تک اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب جنازہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جب آگے بڑھتے تو پوچھتے علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ اگر کہا جاتا ہاں اس پر قرض ہے، اور کوئی اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، یا کہ اتنا مال وہ نہیں چھوڑا کہ جس سے قرض کی ادائیگی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلوا علی صاحبکم، تم لوگ نماز پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے اسے غسل دی، خوشبو لگایا،
کفن پہنایا اور اس کے جنازے کو لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آپ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے, پھر آپ پیچھے پڑھتے. کہا اہل علیہ دین, کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس پر 2 دینار قرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس پر جنازے کی نماز پڑھ لو. مگر ابو قتادہ آگے بڑھے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 دینار میرے اوپر ہیں, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو, اب اس کے بعد میت اس سے بری ہو جائے گا اور اس قرض کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی, قرض خواہ کا سامنا تم کرو گے. کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نماز جنازہ پڑھوائی. اب اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو قتادہ سے ہوئی. کہا کیا تم نے قرض ادا کر دی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دن تو ہوا ہے. تو دوسرے روز جب انہوں نے قرض ادا کر دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض ادا کر دی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان برت علیہ جلدہ, اب تم نے اس کے جسم کو ٹھنڈک پہنچا دی ہے. ابھی تک وہ عذاب میں تھا, جب اس کے قرض کی ادائیگی ہو گئی اب اس کے جسم کو ٹھنڈک پہنچی ہے. تو برادر اسلام خواتین, کس دھڑلے کے ساتھ ہم قرض لیتے ہیں, لیکن قرض کی ادائیگی کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے, اور اس کے جو نتائج معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں, تعلقات پر مرتب ہوتے ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں. اسی لیے دین اسلام نے قرض کے مسئلے میں ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے, اس کا نام آیت الدین ہے. اس آیت میں قرض کے تعلق سے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اے مومنو جب تم آپس میں دین کا, قرض کا, ادھار کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک, تو تم اس سے لکھ لیا کرو. اور پھر آگے کہا کہ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے تو کسی لکھنے والے کو بلاؤ جو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے. اور لکھنے والے سے کہا گیا جب تمہیں قرض لکھنے کے لیے, ادھار کا معاملہ لکھنے کے لیے بلایا جائے, انکار مت کرو, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے تمہیں لکھنا سکھایا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اس سے املا کون کروائے گا, لکھوائے گا کون؟ کہ وہ شخص جس پر قرض ہے, جو مقروض ہے, وہ اسے لکھوائے گا. اور اگر وہ کمزور ہے, نادان ہے, لکھوا نہیں سکتا ہے, تو اس کا جو ولی ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ لکھوائے گا. پھر کہا گیا صرف لکھوانا کافی نہیں ہے, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اپنے مردوں میں سے 2 مرد کو گواہ ٹھہرا لو. اور اگر 2 مرد نہیں ہے, ایک ہی مرد ہے, تو دوسرے مرد کے عوض 2 عورتوں کو لے لو, کیونکہ عورتیں اپنے طبعی خلقت کی وجہ سے بھول جاتی ہیں. اگر ایک بھولے گی تو دوسرے اس کو یاد دلا دے گی. ان سارے احکام کے ساتھ یہ کہا گیا گواہ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے, تکلیف نہ دی جائے, اور اس طریقے سے لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے. لکھنے والے سے کہا گیا تم کو لکھنا ہے, انکار نہیں کرنا, اور گواہ سے کہا گیا کہ تم جب بلایا جائے تو پھر تم گواہ بننے سے بھاگو مت, گریز مت ہو. اور آخر میں کہا گیا ذالکم اقسط عند اللہ, کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اللہ عز و جل کے پاس زیادہ انصاف کا باعث ہے, اور پھر اس کی وجہ سے تنازعات ختم ہو جائیں گے, معاشرے میں امن و امان قائم رہے گا, اخوت اور بھائی چارگی ہوگی. تو اس طریقے سے اگر لکھ لیا جاتا ہے, گواہی مقرر کر دی جاتی ہے, تو پھر اس کی وجہ سے جھگڑے اور تنازعات ختم ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ قرض دینے والا اور لینے والا اس کے تعلق سے کسی کو علم نہیں ہوتا ہے. بعد میں جماعت کے پاس, جمعیت کے پاس, پنچایت میں, عدالت میں اب مقدمات آتے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ میں اتنا دیا, دوسرے کا کہنا ہے کہ میں اتنا لیا. لیکن اگر لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ مقرر کیے جائیں
تو آئندہ اس قسم کے تنازعات نہیں ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو ساری باتوں کا حکم دیا ہے، جامع تقوی کی وصیت کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، تو دوسرا حکم یہ دیا گیا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض کسی سے لیتا ہے، ادھار کسی سے لیتا ہے، یرید اداءہ، اس کو ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے، ادى اللہ عنہ، اللہ عز و جل اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص ادھار اور قرض اس لیے لیتا ہے کہ اس کو ادا نہیں کرے گا یا کہ حق تلفی کرے گا، اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ تو میں ایک طرف چونکہ سماجی ضرورت ہے، انفرادی اور اجتماعی کاموں میں، کاروبار اور تجارت میں قرض کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پہلے یہ حکم دیا گیا قرض تم لے سکتے ہو، لیکن قرض لیتے ہوئے اس کے لکھا پڑھی کر لو، اس میں گواہ ٹھہرا لو۔ پھر دوسری بات کہی گئی کہ قرض لوٹانے کی نیت رکھو، یہ نہیں کہ ہم قرض لوٹائیں گے نہیں، بلکہ قرض کو لوٹانے کی نیت رکھو تو اللہ عز و جل اس کے لیے سہولت فراہم کرے گا اور تم جو ہے اس قرض کو ادا کر سکو گے۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ یہ جو قرض ہے اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، تو لہذا جب اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ اس حق کو اس کے صاحب تک لوٹا نہ جائے۔ اسی لیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا ہے، اس ترکے کے تعلق سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے مال سے اگر اولیاء، اگر اس کے ورثہ تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو اس کے مال سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے اس کی جو وصیت ہے اس سے صرف ثلث کے حد تک نافذ کیا جائے گا، اب جو بقیہ مال ہے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ وصیت کو نافذ کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ قرض کے تعلق سے اس قدر سنگینی اس لیے ہے برادر اسلام و خواتین کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں حقوق العباد کے مسئلے میں دین اسلام کس قدر سخت ہے۔ اس حدیث کو سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا جو ننگے بدن ہوں گے اور بغیر ختنہ کے ہوں گے اور اس کے ساتھ خالی ہاتھ ہوں گے۔ جب پوچھا گیا خالی ہاتھ سے مطلب کیا ہے، آپ نے فرمایا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اس کی پکار کو دور والا ویسا ہی سنے گا جیسا کہ قریب والا سنے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ کسی جہنمی کے لیے یہ زیب نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے یہاں تک کہ اس کے پاس کسی جنتی کا حق ہے تو حق لے لیا جائے گا۔ اس طریقے سے کوئی جنتی جنت میں جا نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ کسی جہنمی کا حق ہے وہ حق اس سے لے لیا جائے گا۔ حق تلقمہ، یہاں تک کہ کوئی کسی کو ناحق تماچا بھی مارا ہو اس کا بھی بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے تو کیسے اس کا بدلہ چکایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے تمہاری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو سامنے والے کے گناہ تمہارے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ برادر اسلام و خواتین، اتنی اچھی اور اتنی بہترین تعلیمات صرف دین اسلام میں ملتی ہے۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ جو معاشرہ اسلامی تعلیمات پر قائم ہو، آپس میں محبت ہو، بھائی چارگی ہو، امن و امان والا معاشرہ ہو، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا معاشرہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو اس معاشرے میں جس سے قطع تعلق ہو، جس سے دوریاں بڑھیں، جس سے نفرتوں کی آگ لگے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ
کہ اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادر اسلام اور خواتین، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ابو امامہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا ما لی اراک جالسا فی المسجد فی وقت غیر الصلاۃ، کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایسے وقت میں جو نماز کا وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہموم اصابتنی ودیوم لازمتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، پریشان ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، صبح اور شام اس دعا کو پڑھو، اللہ عز و جل تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا، تمہارے قرض کو ادا کر دے گا. اور دعا یہ ہے جب تم صبح کرو جب تم شام کرو یہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ کہتے ہیں اس دعا کو میں صبح شام پڑھتا رہا، قرض بھی ادا ہو گئے، پریشانی بھی دور ہو گئی. ایک اور حدیث میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور اپنے قرض کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو وہ قرض ادا ہو جائیں گے، اور وہی ہے تم یہ کہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. برادران اسلام اور خواتین، ہمیں یہ چاہیے کہ اس معاملے کو آسان نہ لیں، اس کا تعلق ہماری دنیا سے بھی ہے اور دنیا کے بعد کی زندگی سے بھی ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا جو قرض میں ڈوبتا ہے رات کی نیند اٹھ جاتی ہے، جو قرض کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے، دن میں ذلت اور رسوائی اس کا پیچھا کرتی ہے، منہ چھپاتے ہوئے بھاگتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے منافق کی خصلتیں اس میں آ جاتی ہیں. تو لہذا ہمیں یہ چاہیے اس قرض سے بچنے کی کوشش کریں، قناعت کو اپنائیں، بے ضرورت قرض نہ لیں. آج بے ضرورت قرض لینے کی وجہ سے انسان قرض میں ڈوبا جاتا ہے. اندازہ لگائیے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے میری شادی کروا دیجیے. تو آپ مہر کے تعلق سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مہر کے لیے کچھ میرے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی ہو تلاش کرو. گھر جا کے تلاش کرتا ہے، کہتا ہے وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ قرض لے لو، آپ نے کہا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں، تو ان قرآن اور ان صورتوں کے عوض مہر بنا کر میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں، تم یہ آیتیں یہ صورتیں اسے یاد دلا دو. تو بھیا ہمیں قرض سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے. جب آخر میں کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم ضرور قرض لیں، لیکن اس کی فکر کریں کہ قرض کو جلد سے جلد ادا کریں اور اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلائیں. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہمیشہ اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے. اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك